اس کے خون میں بربر قبیلے کی غیرت اور دل میں اسلام کی تڑپ تھی۔ ایک ایسی چٹان بن کر ابھرا جس سے ٹکرا کر وقت کے فرعون پاش پاش ہو گئے۔ اس کی شجاعت کا قصہ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں، بلکہ اس کی بصیرت نے ان لس کو وہ دیا جو صدیوں تک یورپ کی تاریکیوں میں روشنی بانٹتا رہا۔ موسیٰ بن نصیر نے جب اسے افریقہ کی ساحلوں کی ذمہ داری سونپی تو وہ جانتا تھا کہ یہ نوجوان عام فتوحات کے لیے نہیں بنا۔ 711 عیسوی کا وہ سال جب 7000 جانبازوں کے ساتھ کشتیاں سمندر کے لہروں کا سینہ چاک کرتے ہوئے جبرالٹر کی سمت بڑھ رہی تھی۔ سپاہیوں کے چہروں پر نامعلوم خوف تھا، مگر تاریخ کی نظریں سامنے کھڑی اس پہاڑی پر تھی جو آج بھی اس کے نام کی گواہی دیتی ہے۔ ساحل پر اترتے ہی وہ حکم صادر ہوا جس نے پیچھے مڑنے کی ہر گنجائش ختم کر دی: کشتیاں چلا دو۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو طارق نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا: اے لوگو، اب بھاگنے کا راستہ کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور تمہارے سامنے دشمن۔ یہ وہ لمحہ تھا جب موت کا خوف ختم ہوا اور شہادت کی آرزو ایک طوفان بن کر ابھری۔ شارلوٹرک اپنی 1,00,000 کی فوج اور شاہی تمطراق کے ساتھ گوالڈیٹے کی میدان پر اترا۔ اسے یقین تھا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان کچل دیے جائیں گے، مگر ایمان کی حرارت کے سامنے لوہے کی ڈالیں اور بھاری ہتھیار ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ طارق بن زیاد خود صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کا نشانہ وہ تخت تھا جس نے ناانصافی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ جب رافٹر کی آنکھیں طارق کی تلوار سے ملی تو اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ وہ بادشاہ جو غرور میں تھا اب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ گوالڈیٹے کی فتح صرف ایک جنگ کی جیت نہیں تھی، بلکہ یہ پورے یورپ کے لیے ایک نیا پیغام امن تھا۔ طارق آگے بڑھتا گیا۔ لیتلا سے لے کر قرطبہ تک شہروں نے اپنے دروازے اس فاتح کے لیے کھول دیے جو انصاف کا علم بردار تھا۔ اس کی قیادت کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس نے کسی چرچ کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی بوڑھے یا بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ جب قرطبہ کی گلیوں سے گزرتا تو لوگ اسے فاتح نہیں بلکہ نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ لیکن تاریخ کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ بڑے فاتحین کو اکثر اپنوں کی ہی مخالفت اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موسیٰ بن نصیر کے ساتھ اس کی ملاقات، جہاں کچھ اختلافات کی خوشبو آتی ہے، تاریخ کی عاجزی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ جب اسے دمشق واپس بلایا گیا تو اس نے کسی اعتراض کے بغیر اپنی فتوحات، اپنا اقتدار اور اپنی شان و شوکت پیچھے چھوڑ دی۔ وہ شخص جس نے اندلس کا نقشہ بدلا، اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام گمنامی اور عبادت میں گزار دیے۔ طارق بن زیاد مر کر بھی نہیں مرا، وہ ہر اس مسلمان نوجوان کے لہو میں دوڑتا ہے جو حق کے لیے کھڑا ہونا جانتا ہو۔ آج جب طارق کی چٹان اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب عزم مضبوط ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو سمندر بھی راستہ دے دیتی ہے۔